یہ چھوٹی چھوٹی جو مزاریں ہیں جی یہ پرندے کی مزاریں ہے۔ ایک وقت کے ٹائم میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا ذکر چالو تھا جی تو اس ٹائم پرندہ چلا گیا، تو آپ کو معلوم پڑا کہ میرے گنبد کے پاس سے پرندہ گیا اور پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مینا کا انشاءاللہ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کرانے والا ہوں جن کی کرامت دیکھنے کے بعد ہر کوئی حیران ہے اور سوچنے پر مجبور ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، ان ولی اللہ کے آستانے کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرے تو وہ 2 حصوں میں ٹکڑے ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت سید محمد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ تو چلیے دوستو، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور ان ولی اللہ کے تعلق سے اور اس کرامت کے تعلق سے مکمل جانکاری جان لیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری۔ جیسے کہ آپ میری خلدآباد شریف کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ایک اور درگاہ شریف میں حاضر ہوں۔ دوستو، ابھی جو آپ عظیم الشان بارگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بارگاہ اورنگ آباد کے علاقے خلدآباد شریف میں موجود ہے، اور ان ولی اللہ کا مبارک نام حضرت سید یوسف حسینی شاہ راجو کتار رحمت اللہ علیہ ہے، اور آپ حضرت سید محمد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے والد حضرت سید شاہ علی حسینی رحمت اللہ علیہ دونوں حضرات سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت خواجہ محمود نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے فیض یافتہ تھے۔ آپ کے والد حضرت سید شاہ علی حسینی رحمت اللہ علیہ کے 3 فرزند تھے، حضرت سید یوسف حسینی شاہ راجو کتال رحمت اللہ علیہ، اور حضرت سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ، اور حضرت سید گل بہار رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف حسینی شاہ راجو کتار رحمت اللہ علیہ کے 4 فرزند تھے اور ایک بیٹی تھی، حضرت سید چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ، جن کا آستانہ مبارک آپ کے آستانے کے احاطے میں موجود ہے۔ ابھی جو آپ مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ آپ کے بڑے بیٹے کی مزار مبارک ہے، اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، جن کا آستانہ مبارک گلبرگہ شریف میں موجود ہے، اور آپ گلبرگہ کے شہنشاہ ہیں، اور حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ، جو چھوٹی سی عمر میں ہی وفات پا گئے، اور حضرت سید علی حسینی رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی بیٹی حضرت بی بی رانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید زید شہید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ صوفیانہ زندگی گزارا کرتے تھے، اور آپ نے کسی بھی وقت کی فرض، سنت اور نوافل نماز کبھی قضا نہیں کی، سبحان اللہ۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ شاعر بھی تھے۔ بہرحال 17 محرم الحرام 1726 میں آپ دولت آباد تشریف لائے۔ کچھ دن بعد دولت آباد میں رہ کر اس کے بعد بلا کچھ اس مقام پر قیام کیا جو ابھی خلدآباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ابھی جو آپ یہ 2 مزارات دیکھ رہے ہیں، یہ وہ 2 پرندوں کی مزار ہے جو آپ کے آستانے کے اوپر سے گزر رہے تھے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو کر نیچے گر گئے، جن کی مزارات یہاں پر موجود ہے۔ تو چلیے دوستو، یہاں کی جو اور جانکاری ہے یہاں کے جو خدامین ہیں ان کے ذریعے سے جان لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، اس ویڈیو کو آپ اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ حضرت آپ کا نام؟ دیکھیے، میرا نام شیخ غلام قادر ہے، جی حضرت سید راجو کتال حسینی کے خدمت گزار ہے، جی اور آپ کا نام جو ہے حضرت سیدنا شاہ یوسف محمد شاہ راجو کتال حسینی ہے۔ جی یہ خلد آباد کے اندر ہے۔ جی یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہے۔ جی یہ مزار سید شاہ راجو کتال حسینی کی ہے، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہے۔ جی اور آپ کو 2 فرزند ہے۔ بڑے فرزند کا نام ہے چندہ حسینی، جی وہ درگاہ سے باہر ہے، گمبد کے باہر نکلیں گے تو آپ کو بتاتا ہوں میں۔ اور بندہ نواز گیسو دراز آپ کے چھوٹے لڑکے ہیں۔ اب باہر جائیں گے، حضرت کے سید چندہ حسینی باہر ہے، ان کی جی مزار بتا دیتے۔ جی یہ ہے سید راجو کتال حسینی کے بڑے بیٹے
سید چندہ حسینی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بھائی. ماشاء اللہ. اور یہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو مزاریں ہیں جی یہ پرندے کی مزاریں ہے. ایک وقت کے ٹائم میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا ذکر چالو تھا جی تو اس ٹائم پرندہ چلا گیا تو آپ کو معلوم پڑا کہ میرے گمبد کے پاس سے پرندہ گیا اور پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مینا کا واقعہ ہے، کتاب میں مینا لکھا ہوا ہے اس کا. جی تو اللہ سے دعا کرے آپ نے، یا اللہ تعالیٰ جتنا بھی آپ مجھے جلال دینا ہے تو میری نفس میں دو. میرا خاندان بہت بڑا ہے، چرند پرند انسان ہے، آتے جاتے میرے پاس. میں جو عبادت کر رہا ہوں تو یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. جتنا بھی آپ کو جلال دینا ہے تو میری نفس میں دیجئے. اور اللہ سے دعا کرے آپ نے کہ یہ پرندہ میری عبادت میں قتل ہوا، اس کو اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. جی اور اس کے بعد سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہوئے. میرا خاندان بہت بڑا ہے، چرند پرند انسان، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. اور اس کے بعد سے ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہماری بارگاہ میں. اور کئی لوگ آ کے بولتے ہیں کہ یہ پرندہ اوپر سے جاتا تو کٹتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن ابھی ایسا صرف اہل نظر جو لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے کہ آپ کا جلال اور آپ کا کیا عالم ہے. جی بارگاہ میں کچھ کیفیت الگ رہتی اور بارگاہ سے باہر جانے کے بعد میں کچھ کیفیت الگ رہتی. جی آپ جو ہے تو سید راجو خطال حسینی کے نام سے مشہور ہے خلد آباد میں. جی اور کہاں جا رہے تو بولے وہ پرندے کی مزار تھی وہاں پہ جا رہے. لیکن لوگ جو بولتے ہیں تو پرندے کی مزار ہے، لیکن سید راجو خطال حسینی کا اس ٹائم میں وہ جلال تھا کہ یہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں تھا. جی جیسی جیسی دنیا بڑی جی ویسا ویسا پھر لوگ آنے جانے لگے اور آپ کا بہت رحم کا معاملہ ہو گیا. اور جتنی بھی مرادیں پاتے ہیں سرکار کے حکم سے اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور ادھر ایک بزرگ ہے، جی ان کا نام ہے ابو الحسن تانا شاہ. آئیے، جی یہ حیدرآباد کے تانا شاہ ہے. جی ابو الحسن تانا شاہ آپ کا نام ہے. گولکنڈہ میں آپ نے آخری بار حکومت کیے. جی اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سید راجو خطال حسینی. جی وہ جو ہے تو مصری گنج میں ہے. جی خلو قطب شاہی کی آپ کو حکومت ملی تھی جی حیدرآباد میں. تو ابو الحسن تانا شاہ آپ کا نام ہے، لیکن راجو خطال حسینی ایسا ہی نام جو آپ ان بارگاہ میں کھڑے ہیں جی ایسا ہی نام جو ہے تو حیدرآباد کے بزرگ ہے، ان کا نام ہے شاہ راجو خطال حسینی. مصری گنج میں بڑی گمبد سے پہچانا جاتا ہے. تو گولکنڈے میں آپ گولکنڈے میں تھے اور یہ بھی جو ہے تو آپ کی خدمت میں تھے. جی تو ایک وقت کا ذکر ایسا ہوا کہ خلو قطب شاہی کی حکومت میں آپ کو جو ہے تو داماد بنایا گیا. خلو قطب شاہی کو لڑکا نہیں تھا تو راجو خطال حسینی کے پاس آئے، جی بولے ہمارے کو کئی بچی کے لیے نکاح کرنا ہے. تو اب راجو خطال حسینی نے بولے میرے پاس تو سب فقیر ہے، میں خود فقیر ہوں، میں کہاں سے بادشاہ ڈھونڈ کے لاؤں. تو خلو قطب شاہی نے بولے کہ میرے کو آپ جیسا بھی بچہ لائیں گے میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا. جی تو انہوں بیٹھے تھے حضرت راجو خطال حسینی کے پاس، حیدرآباد والے راجو خطال حسینی، خلد جی آباد والے نہیں. جی تو آپ نے راجو خطال حسینی نے ان کو بولے جاؤ تانا آپ کا جو ہے تو نکاح پڑھانا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہاں پر چلے گئے. آپ خلو قطب شاہی نے جو ہے تو نکاح وغیرہ ہو گیا، فرمان پہ جاری کر دیا کہ آپ گولکنڈے کے بادشاہ ہے اور یہ حکومت آپ کی ہے. جی تو آپ کا ان کا 14 سال کے بعد میں ان کا وصال دولت آباد میں ہوا. دولت آباد سے جو ہے تو اورنگزیب بادشاہ نے ان کو یہاں لائے. ان کی وصیت تھی کہ میرا انتقال ہوگا تو مجھے مصری گنج شاہ راجو خطال حسینی کے پاس دفن کرنا. جی لیکن اورنگزیب بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ 2 راجو خطال حسینی ہے. جی جب آپ کو دفن کرا گیا، دفن کرنے کے بعد جب حیدرآباد گولکنڈہ میں پہنچے تو لوگوں کا بولنا ایسا ہے کہ آپ کی وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرا جہاں پہ بھی وصال ہوں گا تو مجھے میرے پیر و مرشد راجو خطال حسینی کے پاس میں دفن کرنا. وہ میرے پیر و مرشد ہے مشری گنج حیدرآباد والے. جی تو اورنگزیب کو جب معلوم پڑا کہ 2 راجو خطال حسینی ہیں تو اورنگزیب بے چین ہو گئے. تو آپ نے ہسٹری نکالے کہ یہ راجو خطال حسینی کا معاملہ کیا ہے خلد آباد میں جو ہے، اور حیدرآباد میں جو راجو خطال حسینی ہے ان کا معاملہ کیا ہے. تو جب پھر معلوم پڑا تو حیدرآباد والوں کا جو ہے تو یہ بندہ نواز گیسو دراز کے راجو خطال حسینی خلد آباد والے ہیں، ہوں، اور حیدرآباد کے جو راجو خطال حسینی ہے وہ بندہ نواز کے پڑپوتے ہیں. تو جی پھر اورنگزیب بادشاہ نے پھر وہ ایک جملہ بولے کہ خیر کوئی بات نہیں، حیدرآباد میں پیر و مرشد کے پاس میں نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن جد دادا کے پاس میں آپ کو رکھا گیا. ماشاء اللہ. اور بازو میں جو یہ مزارے ہے
یہ جو ہے تو خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پڑ پوتریاں ہیں. جی ان کا حضرت ہمارے اورنگ آبادی نظام الدین اولیاء ہے، ان سے ان کا تعلق ہے، جی ایک بہن کا. جی اور دوسری والی جو بہن ہے تو ایک اورنگ آباد میں نہری تکیہ بول کے ہے، ان سے آپ کا خاندانی تعلق ہے. تو دونوں کا سسرال اورنگ آباد میں تھا. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمارے کو آپ اجازت دیجئے کہ ہمارا جہاں بھی وصال ہوگا تو ہمارے کو خلد آباد میں ہمارے جد دادا کے پاس میں رکھنا. تو ان کے گھر والوں نے اجازت دیے. جب آپ کا جیسا جیسا وصال ہوا تو پھر آپ کو یہاں پہ لا کے رکھا گیا. لیکن ان کے گھر والے نہیں ہے، وہ اورنگ آباد میں ان کے خاندان میں ہے. یہ ہمارے تاج فتح الحسینی کی پڑ پوتریاں ہیں، بندہ نواز کی پڑ پوتریاں ہیں. تو آپ کا یہ مقام یہاں دیا گیا. جی. تو دوستو یہ تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی ہسٹری. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ولی اللہ کے درجات کو بلند عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو مولا دور عطا فرما. اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں. تمام سوشل میڈیا کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.